بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم طهر قلبي من نفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کی طویل ڈسکشن کے بعد ہم نے ایک سوال چھوڑا تھا، اور سوال یہ تھا کہ ہمارا دین کس لحاظ سے سہولت پر مبنی ہے، آسانیوں پر مبنی ہے. تو میں نے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ شیئر کی تھی، تو آپ کے ساتھ آج زینب کچھ اپنے پوائنٹس شیئر کریں گے، پھر اس میں آپ جو ایڈ کرنا چاہیں آپ وہ بھی ایڈ کریں، کیونکہ یہ ڈسکشن ضروری کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، ہم کیوں ڈسکس کریں گے اس بات کو کہ ہمارا دین کیوں آسانی پر مبنی ہے. بات یہ ہے کہ دین کی محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ دین کی امپورٹنس اور دین کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. ہم لوگ اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ وائی از اسلام ریلیجن آف ایز، کہ دین ہمارے لیے آسان بنایا گیا ہے اور ہمیں کن کن طریقوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے آسان ہے. سب سے پہلے تو ہم حدیث سے اسٹارٹ کریں گے. الدین یسر، آپ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو کٹھن یعنی دو مشکل راستے آپ تمہارے سامنے ہوں تو ان میں سے آسان راستے کو اختیار کرو. اب ہم لوگ دین اسلام کو ہم خواتین کے نقطہ نظر سے جو ہے وہ دیکھیں گے اور ہم اس لحاظ سے بات کریں گے تاکہ ہمیں اس بات کو زیادہ ہمیں کلیئر ہو جائے کہ ہمارے لیے ہمارا دین اسلام کس طرح آسانیاں لے کر رکھا ہے ہماری زندگی میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے مسلمان عورتوں کو قرآن کی روح سے
محرم اور نامحرم رشتوں کی نشاندہی کر کے بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے لیے کون کون سے رشتے محرم ہیں اور کون کون سے رشتے ہمارے لیے نامحرم کے زمروں میں آتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگوں نے سورہ نور میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھا. السلام اور علیکم زینب، قرآن تھوڑا سا اونچا آواز تاکہ آ رہی ہاں جی آواز آئے گی، آواز آ رہی تھوڑا سا اور اونچا تاکہ نا آواز ذرا کلیئر ہو. اوکے اوکے. مائک یہ قرآن ہماری کس طرح تربیت کرتا ہے. آواز آ رہی؟ اب آ میرا رہی، مائک تھوڑا سا مسئلہ کر رہا تھا. بس صحیح اب آ رہی ہے. ٹھیک ٹھیک. قرآن ہماری ہم مسلمان خواتین کی کس طرح تربیت کرتا ہے وہ ہم لوگوں نے سورہ نور میں پڑھا تھا، تاکہ ہم لوگ ان سب رشتہ داروں سے جو ہمارے لیے محرم ہیں ان کے ساتھ ہم ایزیلی مکس اپ ہو سکیں، ہم فری مکسنگ ان کے ساتھ کر سکیں، اور جو ہمارے لیے نامحرم ہے ان کے ساتھ جو ہے ہم لوگ اجتناب کریں، ان سے تھوڑا سا جو ہے وہ فاصلہ برتیں. وہ ہمیں سورہ نور میں پورا سکھایا گیا، اور ہم لوگوں نے کل سورہ نساء میں پڑھا بڑے مزے وہ مردوں کی پرسپیکٹو سے ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے لیے پردہ جو ہے وہ بہت ہی آسانی ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے کہ ہمارے لیے جیسے عام زینب جو پردہ. جی آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نا بہت زیادہ کم آ رہی ہے، تو آپ ایسا کر لو کہ ہینڈ فریز اپنے ریموو کر کے نا موبائل اپنے قریب کر لو تو شاید اس سے زیادہ اچھی آواز آ جائے. کیونکہ ایک اسپیکر کے سیکنڈ ایک باوجود آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے آواز؟ اب آ رہی ہے، اب صحیح آ رہی ہے. صحیح ہو گیا. وہ بس نا میں نے ہینڈ فریز لگا لیے تھے ہاں اس کی تو وجہ سے ہو رہا لیپ ٹاپ پہ کر ہے. دی اب تھی. آپ اپنا ٹھیک ہے. سوال کریں. ہاں اوکے اوکے. ٹھیک ہے. اب ہمارے لیے جو پردہ ہے وہ ہمارے لیے اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں ہمارے لیے جو ہے امپورٹنٹ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے جیسے اگر ہماری شادی ہوئی ہے تو ہمارے لیے صرف ضروری ہے کہ ہم اپنے خاوند کے لیے تیار ہوں اور ہم لوگ گھر میں رہیں. اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں زیادہ تیار ہو کے ہمیں زیادہ اپنا آپ سنوار کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہمارے لیے کتنی آسانی لے کر آتا ہے کہ جب ہم باہر جائیں تو ہم پردہ کر کے چلے جائیں. اور یہ ہمارے لیے انتہائی جو ہے وہ امپورٹنٹ بھی ہے اور آسان بھی ہے. صحیح ہو گیا. اس کے بعد ہم بات کریں گے پریگننٹ عورتوں کے بارے میں کہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو وہ عورتیں روزہ نہیں رکھتی کیونکہ ان کی میڈیکل کنڈیشنز اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکیں، تو وہ اپنی تعداد کو بعد میں پورا کر سکتی ہیں. اسی طرح سفر میں ہے کہ جب ہم لوگ سفر میں ہیں اور ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ کس وقت جو ہے ہم لوگوں نے افطار کرنا ہے یا ڈفرینٹ ٹائمنگز ہیں یا کھانے کا مسئلہ ہو افطار یا سحری کا، تو ہم لوگ روزہ نہ رکھیں. لیکن جب ہم لوگ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں تو ہم اس روزوں کی تعداد کو پورا کر لیں کیونکہ رمضان جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے. اسی طرح حیض میں ہے، پیریڈس کے دوران بھی روزوں کی جو تعداد ہے ان کو پورا کیا جائے گا، لیکن ان دنوں آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کتنی آسان کر دی گئی ہے چیز. اب ہم دین اسلام کی شریعت کی بات کریں گے کہ ہماری جو شریعت ہے، دین اسلام کی جو شریعت ہے وہ باقی جو امتوں کو جو شریعت ملی یا باقی زمانہ کے لوگوں کو جو شریعت ملی اس سے کہیں آسان ہے. اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اگر کپڑے پہ داغ لگ جایا کرتا تھا تو اس کپڑے کو کاٹ کر پھینک دیا جانا تھا ہوتا تھا، اس کپڑے کو کاٹ دینا ہوتا تھا. لیکن اب یہ چیز ہے کہ اگر آپ کے کپڑوں پہ کوئی ایسا نجس داغ لگ گیا ہے تو آپ اس کپڑے کو دھو لو اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس کو کاٹ کر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح پہلے زمانے میں چربی کو حرام کیا گیا تھا تو وہ ایک بڑا ہی جو ہے نا فس کریٹ ہو جاتا تھا کہ گوشت کے ساتھ جو چربی لگی ہے اس کو اتار کے اس کو سائڈ پہ رکھنا اور پھر صرف گوشت کو استعمال کرنا. اسی طرح اب ہمارے دین اسلام کی شریعت میں چربی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے حرام نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حلال کر دیا گیا. اسی طرح بچے کے جو پیشاب کے جو داغ ہوتے ہیں وہ اگر وہ لڑکا ہے، میل کڈ ہے، اگر اس کے جو داغ ہیں وہ ہمارے کپڑے پہ لگ جاتے ہیں تو ہم خالی اس پہ پانی کی چھینٹے پھینکے یا دھو کر اس کپڑے کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر وہ بچی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو مکمل دھونا پڑے گا اور اس کو بالکل بھی کوئی کپڑے کو جلانا نہیں ہے یا اس کو پھینکنا نہیں ہے، اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے. نہیں، وہ ہمارے لیے کتنا ایز جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. صحیح ہو گیا. اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے ہماری جو عورتیں ہیں ان کو باجماعت نماز جو ہے وہ فرض نہیں کی گئی.
اور ہماری عورتیں گھر میں اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتی ہیں، اور ان کو ہر نماز میں اگر وہ جانا چاہیں تو اسلام منع نہیں کرتا کہ وہ مسجد میں جا کے باجماعت نماز فرض ادا کریں، لیکن ان کے لیے آسانی یہ پیدا کی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنی نمازوں کو ادا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح مرد کو جو ہے وہ قوام بنایا گیا ہے، یعنی عورت پر کوئی برڈن نہیں ڈالا گیا کہ وہ جو ہے وہ نفقہ کما کر لائے اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ اس کو پالنے کا جو سارا ذمہ داری ہے وہ مرد پہ ہے، اسے اس کو قوام بنایا گیا۔ ہم لوگوں نے سورہ نساء میں بھی پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہمارے جو جنگ کی ذمہ داریاں ہیں، اور ہر وہ جو ریلیٹڈ کام ہمارے گھر سے باہر کا ہے وہ سب مرد کو دیا گیا، عورت کا اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، رول نہیں ہے۔ اگر وہ کرے تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن اس کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری عورتوں کے لیے بہت ہی آسانی کر دی گئی ہے اس چیز کے لیے۔ اس کے بعد ہم قصر نماز کی بات کریں گے کہ اگر ہم سفر میں ہیں اور ہم پوری مکمل نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم لوگ قصر نماز یعنی کہ آدھی نماز کو ادا کریں، اور ہم اس نماز کو یعنی اب 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ وہ قصر نماز جو ہے وہ ہمارے لیے ایک آسانی کے طور پہ جو ہے وہ دی گئی ہے کہ ہم سفر میں قصر نماز کو پڑھ لی۔ اس کے بعد مال غنیمت کی بات کی گئی ہے۔ پہلی شریعتوں میں اس طرح تھا، اور پہلی قوم کو اس طرح جو ہے وہ کیا جاتا تھا کہ مال غنیمت جو تھی وہ ان کے لیے حرام تھی، اور ان کا اس طرح ہوتا تھا کہ آگ آتی تھی، آسمانی آگ آتی تھی، اور وہ اس مال کو جلا دیتی تھی۔ اور اب جو ہے وہ ہمارے مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی آسانی ہے۔ اس کے بعد ہم تیمم کی بات کریں گے کہ دس از اے بگ بلیسنگ، ٹھیک ہے۔ اگر پانی نہیں موجود اور ہم لوگوں نے وضو کرنا ہے تو ہمیں تیمم کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور ہم مٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہم تیمم کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو پاک کر کے ہم نماز کا جو فرض ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم گناہ کا جو خیال ہے، ہمارے دماغ میں جب گناہ کا خیال آتا ہے اس پر کوئی جو ہے وہ ہمیں ہمارا کوئی اس پہ حساب کتاب نہیں ہوگا جب تک کہ ہم لوگ اس پر عمل نہ کریں اور ہم اس کو عملی صورت میں نہ لے کر آئیں۔ اور اسی طرح ہم اگر دیکھیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس کے بدلے ایک ہی گناہ ملتا ہے، لیکن جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور ہم کوئی ثواب کا کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ دگنا چگنا بلکہ کہیں زیادہ کر کے ہمیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی آسانی ہے، اور ہم جب سوچتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم لوگ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہمارے لیے کتنی بڑی آسانی لے کر آتا ہے۔ جزاک اللہ جویریہ، میں لگتا ہے کہ میں زیادہ تر اپنے پوائنٹس جو ہے وہ کور کر چکی ہوں، تو آپ ٹھیک ہے، بہت کو آواز شکریہ، آ رہی ہے؟ جزاک اللہ خیر زینب، جی ماشاء اللہ جزاک بہت اچھا لگا۔ اچھا، اب کوئی اور پارٹیسپینٹ جو ہے وہ کچھ ایڈ کرنا چاہے اس میں کہ ہمارا دین کس طرح سے آسانیوں پر مبنی ہے تو آپ ضرور ایڈ کریں۔ جی، پھر ہم اپنا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں جو آج کا ہے۔ کوئی آپ کی بات جو آپ کو لگتا ہے رہ گئی ہو تو آپ ڈسکس اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کچھ سوچا؟ بس میں ہاں جی ہاں۔ اور ہمارا دین بہت آسان ہے، جیسے ہمارے دین میں یہ ہے کہ جتنی طلب اور تڑپ ہوگی اتنا ہی ہم لوگ اپنے اندر اتنا ہی عمل کر سکیں گے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور دوسرے دین جو ہیں ان میں زبردستی بھی ہے، اور ہمارے دین میں یہ ہے کہ نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، صدقہ میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر لیٹ کے بھی ہل نہیں سکتے تو اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح روزوں کا ہے کہ اگر نہیں رکھ سکتا، جس کی استطاعت نہیں ہے رکھنے کی، بیمار ہے یا کوئی اور مجبوری ہے تو وہ فدیہ دے دے، اور جو ہے عورت کا ہے جیسے حیض کا بعد میں رکھ سکتی ہے، یہ بھی بہت بڑی آسانی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، اسی پہ فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے، اور حج بھی اسی پہ فرض ہے
جو استطاعت رکھتا ہے. صدقہ بھی ضروری نہیں کہ ایک مخصوص رقم ہو کہ یہی ہم نے دینی ہے. یہ ہے کہ جتنے دے سکیں, حتیٰ کہ 1 روپیہ اس سے کم بھی دے سکتے ہیں. اور اچھا مشورہ بھی ہمارا صدقہ ہوگا. کسی کی طرف ہنس کے دیکھنا بھی صدقہ ہوگا. اسی طرح ثواب ہر چیز پہ ہمیں بتا دیا گیا. درود شریف پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا, سچے دل سے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھیں گے تو اتنی فضیلت ہے اس کی. اور رمضان کی فضیلتیں دیکھیں, کتنا شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے, اور اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ایک ایک کام کرنے پہ کتنا ثواب ہے. اور اسی طرح والدین کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, اور حقوق العباد پورے کرنے پر کس طرح ہمیں انعام کا بتا دیا گیا, ساتھ بتا دیا گیا. ٹھیک ہے, اور بھی بہت سے آسانیاں ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 کو ڈسکس کریں گے, اس سے آنورڈز. ٹھیک ہے, اور 29 سے آنورڈ جو آیات ہیں اس کے اندر جو میجر ٹاپکس جو ڈسکس ہونے جا رہے ہیں, اس کے اندر سب سے پہلے حرام مال ایک دوسرے کا کھانے سے منع کیا گیا ہے, اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کر اس کے مال کو ہتھیانا, اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. پھر اس کے بعد خودکشی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اس سے ریلیٹڈ جو حدیث ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پھر اسی طرح اس کے اندر مزید جن ٹاپکس کو ڈسکس کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ کبائر یعنی کبیرہ گناہ کون سے ہیں, اور پھر ان سے بچنے کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا اہتمام کریں گے, اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر کیا ہے. اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کیا ان لوگوں کو کہ جو کبائر سے بچتے ہیں تو اس سے آگے ان کو کیا جزا ملے گی وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حسد اور حرص اور ہوس اور کاش, یہ جو ایک کاش کا جو ایک آپ کے اندر آپ کی پرسنالٹی میں ڈیولپ ہو جاتا ہے, آپ دوسرے کو دیکھ کر حرص کرنے لگتے ہیں, اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے کیوں روکا ہے, اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت بیان کی ہے, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد جو میجر ٹاپک ہے یہاں پر اس آیت کے اندر, ان آیات کے اندر, وہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا. پچھلی آیات میں جہاں پر مرد کی رسپانسبلٹیز تھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کی اتھارٹی دی ہے کہ اب اس کی اتھارٹی کیا ہے, بہت طویل اس کی آپ کہہ لیں کہ بہت طویل ڈسکشن کے بعد. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عورت یعنی پہلے مرد کی رسپانسبلٹیز کیا تھی, شوہر کی رسپانسبلٹیز کیا تھی, اب جو ہے جن آیات کو ہم ذکر ان کا کریں گے, ان آیات کے اندر جو ہے وہ ایک نیک بیوی, نیک صالح بیوی کی خصوصیات کیا ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو میک شور آپ نے کرنا ہے کہ انشاءاللہ حدیث تو جو لوگ آپ میں سے تفسیر کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں وہاں تو اپلوڈ ہو جائیں گے, لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ذہن کے اندر ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے تاکہ یہ چیزیں پیوست ہو جائیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 29. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو, اپنے آپس کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ رضامندی سے ہو, اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب ٹھیک ہے. اے ایمان والو, اپنے آپس کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. تو یہاں پر اب اس آیت کے اندر, کیونکہ اس آیت میں 2 احکامات ہیں, تو یہاں پر ہم پہلے حکم کو دیکھ لیتے ہیں کہ اے ایمان والو, اپنے آپس کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہیں آپس کی رضامندی ہو اور خرید و فروخت. یعنی کہ خرید و فروخت میں بھی حرام طریقے سے مال کو کھانا, خرید و فروخت میں انسان آدمی جو ہے وہ کس طرح سے حرام طریقے سے مال کو کھاتا ہے اور کس طریقے سے وہ حرام کا ارتکاب کر جاتا ہے کہ جب وہ اپنی مال تول میں اس میں کمی رکھتا ہے, جب مال تول میں کمی رکھتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کی طرف دیکھے گا, نہ اس کو پاک کرے گا, اور نہ ہی اس سے کلام کرے گا. اور پھر اسی طرح ناپ تول میں یعنی خرید و فروخت میں انسان کس طرح سے دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے, یعنی جھوٹی قسم کھا کر جو ہے وہ مال کو بیچنا. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے
تو اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے اور جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو پہلی کیا چیز ہے خرید و فروخت میں کہ ناپ تول میں کمی کرنا۔ پھر دوسری چیز کیا آ جاتی ہے اس کے اندر کی قسم کھا کر مال کو بیچنا۔ پھر تیسری چیز آپ دیکھیں کہ خرید و فروخت میں اور کیا آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کموڈٹی ہے جس کو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، مگر اس کے عیبوں کو آپ چھپا دیں اور اس کو مطلب بلا وجہ ایگزیجریٹ کر کے اور بڑھا چڑھا کر اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کہیں اس کی خامی ظاہر نہ ہو جائے، ایسی صورت میں وہ بیچا جانے والا مال اور حاصل کیا جانے والا جو پروفٹ ہوگا وہ حرام ہے۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اور کیا آ جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی بھی اس میں آ جائے گی، اور ذخیرہ اندوزی یعنی بلیک مارکیٹنگ، یہ بھی چیز جو ہے وہ اسلام نے حرام کر دی ہے۔ یعنی کہ ہر وہ چیز کی جس سے میسز کو، لوگوں کو نقصان پہنچے، ہر اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں جو ہے وہ حدیث ڈیٹیلڈ ہے اور قرآن کی آیت بھی اس کے بارے میں کہتی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا صرف اس حال میں جدا ہوں کہ ایک دوسرے سے راضی ہوں۔ تو لہٰذا بیچنے والا اپنا مال اور خریدنے والا جو لے رہا ہے چیز، دونوں جو ہے وہ اس حال میں رہوں کہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہوں، لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہی نہ ہو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور چیز کیا آ جاتی ہے، اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے جو بڑی ہی سخت ہے، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان پر رحم کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو اس میں سے پہلا وہ شخص ہے جو تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یعنی کہ جو پاجامہ ہے، مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے اس پاجامے کو، اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے۔ دوسرا جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، اور تیسرا احسان جتلانے والا، احسان بات بات پر جتا دینا کہ میں نے فلاں وقت تمہارے ساتھ یہ نیکی کی۔ یہ تینوں اعمال کرنے والے جو لوگ ہیں وہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور وہ چیز آ جاتی ہے جو حرام کی کیٹیگری میں لایا کرتی ہے، وہ یہ کہ حرام چیز کی شکل بدل کر بھی اسے اگر حلال نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر ایک بکری ہے جو آپ نے ایک انسان نے چوری کر لی۔ اب وہ بکری تو حلال ہے، لیکن جب اس کو چوری کر لیا گیا تو وہ حرام بن گئی۔ تو حرام چیز کو جب آپ نے غلط طریقے سے اختیار کیا تو وہ بھی چیز جو ہے وہ غلط ہوگی۔ اب مال کا آنا تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن مال آ کہاں سے رہا ہے؟ سودی کاروبار کے ذریعے سے آ رہا ہے، ہاں، نان اسلامک بینکنگ کے ذریعے سے آ رہا ہے، انشورنس کروا کر آ رہا ہے۔ تو اب مال تو آ رہا ہے، مال آنا تو حلال ہے، جائز ہے، لیکن اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے وہ آ رہا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ایسا شخص حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جو حرام کھانے والا شخص ہے، کہ جس کا کھانا حرام، جس کا پہننا حرام، جس کا اوڑھنا حرام، اس شخص کی کبھی کبھی کوئی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اور وہ مرتد، آپ کہہ لیں کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب کیا ہے کہ یہ تو ہم نے وہ ڈسکس کیا جو ہے خرید و فروخت کے اندر، کیونکہ آیت میں کیا آ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب جب بھی یا ایھا الذین آمنو کا ذکر آئے گا تو یا ایھا الذین آمنو میں ہمیشہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد وہ آیات اور احکامات آئیں گے جو ایمان کے پری ریکوزٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پہلی چیز کیا آ رہی ہے، اپنے آپس کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، پہلا حکم، اور مگر یہ کہ تم آپس کی رضامندی سے اس کو حاصل کرو اور خرید و فروخت۔ تو ہم نے ابھی تک جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہیں اور جو طریقے بتائے ہیں وہ خرید و فروخت کے ذریعے لوگ کس طرح سے حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پہلے آیت کے پورشن میں کہ تم آپس کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اب اس میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے، اب اس میں یعنی کہ اس میں اندر جو ہے وہ اس زمرے میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اور باطل طریقے سے کس طرح سے انسان مال کھاتا ہے۔ اس کے اندر چوری آ جائے گی، چوری یا ڈکیتی کا مال، پھر اسی طرح راہ زنی یعنی راستے میں لوگوں کو لوٹ لینا، پھر اسی طرح بےمانی کر کے کسی کی زمین یا کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لینا۔ یہ تو بہت ہی کامن ہے نا کہ آپ جو ہے وہ کمزور انسان ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتا، تو ایسی صورتحال میں اس کا چھوڑی ہوئی اس کے جو وارث تھے یا اس کے والدین تھے، ان کی چھوڑی ہوئی جو وراثت تھی اس پر قبضہ کر لیا، اور پھر وہ اپنے جو بڑائیاں بیان کر کے اس بندے کو ڈاؤن کر دیا۔ تو بہت ہی کامن ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ پھر اسی طرح وراثت کا مال ہڑپ کر جانا، وراثت کا مال جو ہے، ایک وارث کا مال دوسرے وارث اگر کھا جاتا ہے یا اس کو ہڑپ کر جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ مال کا آنا اس کے لیے حرام ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مال کا آنا ٹھیک ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کی سورس کیا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے، ورنہ جو جسم جو ہے وہ
حرام سے پلتا ہے وہ جسم جہنم کے جانے کے لائق ہے. اس کے بارے میں حدیث بہت کلیئر کٹ آتی ہیں. تو لہٰذا وراثت کا مال ہڑپ کر جانا یہ بھی باطل طریقوں میں آتا ہے. پھر اس کے بعد اور کیا اس کے اندر شامل ہے؟ اسی طرح بیوہ اور یتیم کا مال کھا جانا یہ بھی حرام مال کے اندر آتا ہے. پھر اسی طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تجارتی معاملے میں جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنا اب یہ بھی حرام مال کھانے کے اندر آتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مال کی جو قیمت ہے، جو بیوپار ہے جو مال کی قیمت وصول کر رہا ہے، وہ اگر اس کو زیادہ جتنی اس قیمت اس نے جس قیمت میں اس نے اس کو خریدا اس قیمت سے زیادہ وصول کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ زیادہ قیمت بھی اس پر حرام ہو جائے گی. جائز منافع تو وہ رکھے گا جتنا اس کو پروفٹ ہے، جتنا اس کو ضرورت ہے، لیکن اگر ناجائز پروفٹ حاصل کر رہا ہے اور ضرورت سے زیادہ بلکہ تین گنا، پانچ گنا، 10 گنا پروفٹ کما رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ اگلے کو جو ہے وہ لوٹ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گا. پھر اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سود کھانا، سودی کاروبار، اچھا سودی بینکنگ، پھر اسی طرح انشورنس، اس صورت میں بھی وہ چیز حرام ہوگی، آنے والا مال حرام ہوگا. دیکھنے میں بہت ہی زیادہ یہ قسم کا آپ کہہ لیں کہ لوکریٹو قسم کا لگ رہا ہوتا ہے، جاب بڑی اچھی ہے، آپ کو ویل پیڈ انسان ہوتا ہے، بڑا جو ہے وہ پریسٹیجس قسم کے ان کو پروٹوکول دیے جاتے ہیں، لیکن جتنی تیزی سے یہ مال آ رہا ہوتا ہے ان تمام ذریعوں کے ذریعے، کیونکہ وہ تمام میں نے ذریعے آپ کو بتائیں کہ جن کے ذریعے سے آدمی ایک دن کے اندر اندر مالدار ہو سکتا ہے، بہت جلدی انسان کے پاس مال کی تعداد بڑھ جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جتنی تیزی سے یہ اللہ تعالیٰ کا دنیا جو ہے وہ مقامات عمل ہے، جتنی تیزی سے یہ مال آتا ہے اتنی ہی تیزی سے نکل جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ مال سارا کا سارا ان کی بیماری کو ڈائگنوز کرنے میں اور ان کو ادھر اور ادھر خواری کے اندر لے جانے میں لگ جاتا ہے، یا اولاد جو ہے وہ نافرمان نکلتی ہے، باغی اولاد نکلتی ہے. ایسی صورتحال میں پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. کیوں؟ اور پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سود کو ہر حال میں برباد کر کے رہے گا. حرام مال جو آئے گا اس انسان کے اس مال کو برباد کر دیا جائے گا. تو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ پھر کیا ہو جاتا ہے، ناکام، نامراد اور ذلیل و خوار ہو جاتا ہے معاشرے میں، اور معاشرہ دیکھتا ہے کہ ہاں واقعی یہ انسان جو ہے وہ واقعی کچھ ایسا پاس میں کر چکا ہے کہ آج اس کا آپ کہہ لیں کہ خمیازہ بھگت رہا ہے. تو اس کے بعد پھر اس کے اندر اور مزید کیا آ جاتا ہے، جو حرام ہے، جو حق نہیں ہے، ہر وہ چیز جو حق نہیں ہے وہ باطل ہے، اور باطل حرام ہے، اور حرام کسی صورت جسم کے اندر نہیں جانا چاہیے. یہی ایک ایم ہونا چاہیے میرا اور آپ کا ایز اے مسلم، کیونکہ جب حرام جسم کے اندر جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں نہ اس کی عبادتیں قبول، نہ اس کے سجدے قبول، نہ اس کے روزے قبول، اور ایسا انسان کسی صورت جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا جسم کس چیز پر بڑھ رہا ہے، کیا بیس بن رہی ہے، کیا اس کی نیوٹرینٹس میں شامل ہے، وہ حرام شامل ہے. پھر اسی طرح مزید کیا ہے کہ جہیز جو ہے وہ بھی حق نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جو حق نہیں ہے وہ باطل ہے. تو لہٰذا یہ گویا یہ پتہ چلا کہ جہیز باطل ہے، جہیز حق نہیں ہے. جہیز کا لینا، جہیز کا دینا، جہیز کا مطالبہ کرنا یہ ہمارے اسلام کا رنگ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، تو لہٰذا یہ اسلام کا رنگ ہے ہی نہیں، یہ ہندوؤں کا رنگ ہے کہ جو وہاں سے چڑھ کر وہاں سے اتر کر ہمارے اوپر چڑھایا، کیونکہ ہندوؤں کے اندر عورت کو کسی صورت وراثت میں حق نہیں دیا جاتا. تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، وہ عورت کو وراثت میں تو دینا نہیں چاہتے، تو ایسی صورتحال میں عورت کو بیچ دیتے ہیں اور ساتھ کچھ مال اس کو دے کر اس کو خوش کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم وراثت میں تو تمہیں کسی صورت نہیں دیں گے، ہاں یہ کچھ لے لو اور نکل جاؤ. تو لہٰذا یہ وہاں سے رنگ آیا ہے اور یہ عورت کو ذلیل کرنے کا سبب بنتا ہے. اسلام نے اس چیز کو رد کیا ہے، اسلام اس چیز کو نہیں تسلیم کرتا کہ عورت جو ہے وہ بیچی جائے ایک مال کے ذریعے. عورت کوئی کموڈٹی نہیں ہے، یہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا. آپ پورا قرآن کھنگال لیں، پوری احادیث کی کتاب کھنگال لیں، سیاہ ستہ کھنگال لیں، ایک بھی روایت نہیں ملتی، ایک بھی حدیث نہیں ملتی کہ جس کے اندر اس کو پروموٹ کیا گیا ہو، اس کو انکریج کیا گیا ہو، اس کو سپورٹ کیا گیا ہو. امہات المومنین کے بارے میں اگر سوال انسان کرتا ہے کہ کیا امہات المومنین جو ہیں کیا وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گھر آئیں نکاح کر کے تو کیا وہ جہیز لائیں، یا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیے؟ نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے یہ چیز نہیں مل رہی، جب ہمیں قرآن سے یہ چیز نہیں مل رہی، تو وہ آخر کیسے دین کا حصہ بن گئی؟ اور جب وہ چیز دین کا حصہ ہی نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں ڈیمانڈ کرنے والے اور پھر دینے والے اور ریاکاری اور دکھاوے کرنے والے اور بیڈوں پہ سجانے والے یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جو اس حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس غلط کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے جوڑے میں برکت نہیں ڈالتا. اب کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیوں اس کو حرام کیا گیا ہے،
کیوں جہیز کا لینا اور دینا اس کی اتنی قباحتیں کیوں ہیں اور کیوں اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں جس کے میں اور آپ وٹنس بنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم خاموش رہتے ہیں کہ کہیں اس چیز کے اوپر مجھے اسٹیپ نہ اٹھانا پڑ جائے، تو ہم خاموش رہتے ہیں۔ تو اب لہٰذا اس کی قباحتوں کو، یعنی جہیز کی قباحتوں کو تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ روٹ کاز کیا ہے، اس روٹ کاز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو غلط قرار دیا گیا، کیوں غلط قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، سود سمجھ آتا ہے، شراب سمجھ آتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ خنزیر کے حرام ہونے حرمت کو سمجھ آتا ہے، اسی طرح مردہ جانور کے کو کھانے کی سمجھ آتی ہے، وراثت کے مال کو کھانے کی سمجھ آتی ہے۔ کل آپ نے خود ہی کہا کہ مال کو، وراثت کو تقسیم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مال ایک جگہ جمع نہ ہو جائے اور جو امیر ہے وہ امیر تر نہ ہو جائے، بلکہ ہر ایک وارث پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے جتنا وہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے، تاکہ پیچھے وارث جو ہے وہ امیر ہیں۔ پھر آپ میں سے کسی نے سوال کیا کہ ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ٹرسٹ کو دے جائے صدقہ جاریہ کے طور پر، تو ایسا وہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اور پھر کیوں؟ کیونکہ اس کے وارث پیچھے بھوکے اور جو ہے وہ فقیر رہ جائیں گے، اور یہ چیز اس کے اوپر جائز نہیں ہے۔ اس کے مال میں ہر ایک کا حصہ ہے اور وہ ہر ایک تک پہنچنا چاہیے، تو وہ دنیا میں کوئی ایسی وصیت نہیں کر سکتا۔ وصیت کرے گا ٹرسٹ پر دینے کی، کوئی کنواں کھدوانے کی، تو وہ 1/3 پر۔ یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کے کوشچنز آتے ہیں تو ان کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری بن جاتا ہے۔ اب اس جہیز کی، اب جس طرح باقی چیزوں کی حکمتیں ہم نے جانی، اس جہیز کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ اس کو غلط اور حرام قرار دیا گیا، ان حکمتوں کو تھوڑا سا سمجھیں گے ہم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس جہیز کی قباحتیں کون کون سی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنا زیادہ شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہیز جو ہے یہ کبھی بھی بچی کے قدم کو مضبوط نہیں کرتا گھر میں۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک بچی کی جب شادی کی والدین نے، اور والدین نے ایسے موقع پر اس کو جہیز دیا، اور اس وقت ان کی فائنانشیل کنڈیشن بہت اچھی تھی، تو لہٰذا ہر چیز ہی بہت ہی اول درجے کی دی گئی۔ جب دوسری بچی کی شادی کی باری آئی تو ایسی صورتحال میں والدین کی کنڈیشن اس طرح سے اتنی بہتر نہیں تھی، کیونکہ یہ جو مالی چیزیں، مالی جو کنڈیشنز ہیں، ان میں تو عروج و زوال آتا ہی رہتا ہے، فلکچویشنز آتی ہی رہتی ہیں، چینجز آتی رہتی ہیں، اور لہٰذا ہمیں ان کو حالات کے ساتھ ساتھ ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اب کیا تھا کہ والدین کی کنڈیشن اتنی اسٹیبل نہیں تھی، تو لہٰذا جب چیزیں لینے کی باری آئی، کیونکہ یہ جو بوجھ ہے یہ والدین پر معاشرے کی طرف سے ہے اور وہ مجبور ہیں انہیں ہر حال میں دینا ہے، تو لہٰذا جب انہوں نے چیزیں خریدیں تو کچھ کمی آئی، کچھ بیشی آئی، کچھ جو ہے وہ چیزوں کی کوالٹی کے اندر بھی کمی آ گئی، تو لہٰذا اب کیا ہے کہ چلیں ہو سکتا ہے بچیاں آپس میں ایکسیپٹ کر بھی لیں، ایک جس بچی کو تھوڑا کم دیا گیا وہ ایکسیپٹ بھی کر لے کہ ہاں والدین کی کمی کنڈیشن کی وجہ سے مجھے ایسا سامان دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ چیز ان کے درمیان ایک حسد، ایک بغض، ایک اناد، ایک جیلسی کو کریٹ کرنے کا سبب بنے گا۔ اور دوسری یہ چیز کہ مان لیا کہ بچیاں ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، تو پھر ان کے گھر والے ان کو ہرگز نہ چھوڑیں گے کہ بھائی جس بچی کو کم دیا اس کے گھر والے اس کو تانے دے دے کر اس کو مینٹل ٹارچر دیا جائے گا کہ بھائی تمہارے والدین تو تم سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے والدین نے تو تمہیں کم دے کر اٹھایا، تمہیں کم دیا، تمہیں ایسا دیا اور اس کو ایسا دیا، ہر وقت اس کے سامنے کمپیئر کر کے کہ انٹینشنلی بچی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہاں واقعی میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اور پھر ساری عمر اپنے گھر والوں کا ساتھ لے ان کی سائڈ لے کر، اور جو شوہر ہے اور جو ساس ہے اور نندے، یہ رول پلیز کیے جا رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو تباہیاں ہیں ہم ان کو بھول نہیں سکتے، اور ہم میں سے ہر ایک چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے وٹنس ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، یعنی کہ بعد میں اس چیز کو کھولا جاتا ہے، کوئی چیز ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس وقت غلطی کا پتلا نہیں ہے، یا غلطی نہیں ہو سکتی، تو اب یہی انسان جو ہے وہ مال کی محبت میں کیسے پھسلتا ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں، اور یہ بھی معاشرے میں اتنا کامن ہے کہ اس کی وجہ سے جتنے گھر اجڑ رہے ہیں، کم ہی کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز ایسی ہے جو خراب ہو گئی، ان کے سامنے خراب ہو گئی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اب یہ شوہر، یہ ساس، یہ پوری زندگی اس بچی کو تانے دیتے رہیں گے، یا اگر ساس اور نند نہیں بھی دیتے تو یہ شوہر وہ ریزن بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ کو بھر دیا جاتا ہے، تو لہٰذا وہ پوری زندگی اس کو تانے دیتا رہے گا، تمہارے پاس یہ چیز جو ہے وہ ایسی آئی، تمہارے پاس یہ چیز ایسی آئی، اب وہ بچی مسلسل مینٹل ٹارچر کا سبب ہے،
وہ جو بانڈ ہم نے بنانا تھا، وہ جو ایک رشتہ یا ازواج جو تھا، اس کو استقامت کے ساتھ اس کو جاری رکھنا تھا، وہ تو بن ہی نہیں پایا. اس میں استقامت آئی ہی نہیں، اس میں تو محبت آئی ہی نہیں، بلکہ وہ انہیں آپ کہہ لیں گے فسادات کا شکار ہو کر وہ آہستہ آہستہ ویک ہو جاتا ہے اور بہت سارے گھر جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قباحت کو کس طرح معاشرے سے ختم کیا جائے. لیکن اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے ہمارے رول ماڈل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اب دیکھنا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی بہترین اپنے جگر کے ٹوٹے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب رخصت کیا تو ان کو کیا چیز دی کہ جس کو رول ماڈل لے کر ہم اس چیز کو اپنی زندگیوں میں لائیں. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا جہیز فاطمہ، اور بڑی خوبصورت خوبصورت ہیڈنگس کے اندر ہم اس کو لکھتے ہیں کہ یہ ہے جہیز فاطمہ. وہ جہیز نہیں تھا. کیا تھا؟ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے رشتہ لینے آئے تھے تو ایسی صورتحال میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ عنہم، کیا آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس وہ زرہ ہے، اس کو بیچ کر آؤ. لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ زرہ بیچ کر آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ زرہ خریدی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 480 درہم میں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت ہی دریا دل کے مالک تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ زرہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واپس کر دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے. اب کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پیسے بھی آ گئے 480 درہم، اور زرہ بھی واپس آ گئی بطور تحفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے. اب جب وہ اماؤنٹ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو کیا ہوا کہ آدھی اماؤنٹ کو لیا گیا ولیمے کے اخراجات کے لیے، ولیمے کے اخراجات کو فلفل کرنے کے لیے آدھی اماؤنٹ کو صرف کیا گیا، اور جو رہ گئی آدھی اماؤنٹ اس اماؤنٹ کو دیا گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بطور مہر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہر کی اماؤنٹ کو آپ کہہ لیں گے لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی اشیاء جو ضروری تھیں، جن میں چکی تھی اور تکیہ تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں جو ضروری تھیں اور گھر کی تھیں اور گنی چنی چیزیں تھیں جن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا. یہ ہے، اگر ہم اس کو ہم جہیز نہیں کہیں گے بلکہ مرد کی اماؤنٹ یعنی مہر میں سے خریدی جانے والی چیزیں ہیں جو عورت کے گھر کو آپ کہہ لیں کہ اس کی اشیاء اس کی ضروریات کو فلفل کرتی ہیں، کیونکہ مہر جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے مرد کے اوپر. اور سورہ نساء میں اتنی ریپیٹیشن ہے مہر کی ادائیگی کی کہ تم نے اگر کو خزانے دیے تو تم واپس نہیں لے سکتے، اور کتنی آیات. تو لہٰذا مہر کو فرض کیا گیا مرد کے اوپر، مرد کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ عورت کو مہر دے گا. اور پھر اس کے بعد کیونکہ مرد کو قوام بنایا گیا ہے تو لہٰذا کسی صورت جو ہے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ عورت والوں کے اوپر اس چیز کا برڈن ڈالیں، بلکہ مرد اپنے مہر سے چیزوں کو خرید کر دے گا عورت کے گھر کی ضروریات کی چیزیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے یہ معاملات جو ہے وہ طے ہوا، کیونکہ مرد کیا ہے؟ قوام ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اب مثال کے طور پر کیونکہ معاشرہ ایسا بلڈ ہو چکا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے لوگوں کے مائنڈس کو بہت مشکل ہوتا ہے بدلنا. تو ایسی صورتحال میں ایک ایسے والدین ہیں جو بچی کے ہیں تو لہٰذا اگر وہ مجبوراً دینے پر مجبور بھی ہیں جہیز، اور وہ کیونکہ انہوں نے بچی کو بسانا بھی تو ہے نا، تو لہٰذا ایسی صورتحال میں اگر وہ دینے پر مجبور ہیں تو وہ کسی صورت لیں گے نہیں. یہ وہ سب سے پہلا طریقہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لانا ہے اگر واقعی ہم اس قباحت کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم واقعی ہی جو ہے وہ اپنے بچوں کے گھروں کو اسٹیبل بنانا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلا کام ہے کہ ہم لینے والے نہیں بنیں گے، ہم بھیک نہیں مانگیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے بچے کو حلال کھلا کر پیدا کیا ہے. ایسی صورتحال میں جب بچے کے گھر والے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آنے والی لڑکی ہر حال میں کچھ لائے، اتنا سونا لائے، اتنی چیزیں لائے، تو گویا کہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب اس سے زیادہ لیول کا بڑھ جاتا ہے کہ جب یہی ایکسپیکٹ کرنے والے، یہ ڈیمانڈ کرنے والے ڈاکو بن جاتے ہیں کہ جو چیز آئی سو آئی، اب اس سے زیادہ کی امید ہے کہ فلاں
کیوں چیز کیوں نہیں آئی، فلاں چیز کیوں نہیں آئی، یہ چیز کیوں مسنگ ہے. اب یہ شخص ڈاکو بن جاتا ہے. حلال کما کھلا کھلا کر بچے کو پیدا کیا اور اب اس کو بھیک مانگنے پر لگایا جا رہا ہے اور اس کے گھر والے بھیک مانگیں گے. تو یہ کیسا ایک مینٹل آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نرشمنٹ ہو رہی ہے، بلکہ دماغ ٹوٹلی کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلا سٹیپ جو لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ ہمیں اپنے ذہنوں کو بدلنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو راضی کرنا ہے کہ بچی کے لیے چیزیں جو دی جائیں گی وہ مہر کے اماؤنٹ میں سے دی جائیں گی، کیونکہ لڑکی والے تو اپنی بیٹی آپ کو دے رہے ہیں. جو وہ بیٹی دے رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں اس سے بہتر چیز وہ کیا دے سکتے ہیں. اب یہ مہر دینے والے کا کام ہے کہ وہ بہترین اشیاء خرید کر دے. اب آپ دیکھیں کہ دوسری جو بات ہے جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ جو وراثت کا مال ہے اس کی جو تقسیم ہے، اس کا جو علم ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے، اس کو معاشرے میں لاگو کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. ہم عورتیں ان کو سمجھیں، ہم جتنا بھی سمجھیں، لیکن ان کو امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ ان کو مرد اس کو معاشرے پہ لاگو کریں گے. لیکن جو جہیز کی روک تھام ہے وہ عورت کر سکتی ہے. کس طرح؟ کیونکہ یہ چیز عورت کی ذہنیت میں فطور آتا ہے اور پھر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ بات کو عام کرتی ہے اور یوں سارا گھر اس سوچ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو لہٰذا اب جہیز کی جب ہم روک تھام کرنا چاہیں گے اور جہیز کی اس قباحت کو معاشرے سے ختم کرنا چاہیں گے اور اس ظلم کو، اس حرام کا ارتکاب سے بچنا چاہیں گے، تو مجھے اور آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی کہ ہم کسی صورت مانگیں گے نہیں، کسی صورت نہیں ڈیمانڈ کریں گے، سوچیں گے بھی نہیں، بلکہ خود اس چیز پر فیصلہ لیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہی 18 سال کی بچی آج جب اس کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ہر حال میں یہ چیزیں آنی چاہیے، تو ایسی صورتحال میں جہیز کا دینا اس کے والدین کے لیے اور اس پر ایک ظلم ہے. اب جب یہی بچی پورا سائیکل کمپلیٹ کر کے جب 30 45 50 سال کی ہو رہی ہے اور اب یہ اپنی اولاد کی شادی کرنے پر ہے اور اب یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، اس کے دل میں امید ہے، ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ بھئی فلاں بچی اتنا لائے، تو لہٰذا اب یہ اس کا حق بن چکا ہے. تو نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کیا آپ بدلے پورے کر رہے ہیں، نہیں. تو لہٰذا اس جہیز کی قباحت کو کون ختم کرے گا؟ ایک عورت ختم کرے گی. ہمیں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ معاشرے سے ختم نہیں ہوں گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے. ہم دیکھنے نہ جائیں، ہم اس کو پروموٹ نہ کریں، ہم تعریف نہ کریں، کسی صورت مانگنے والے نہ بنیں، ایکسپیکٹ نہ کریں، ڈیمانڈ نہ کریں، تو انشاءاللہ اس چیز سے ہمارا جلد چھٹکارا ہوگا. اس ظلم کرنے سے کیے جانے سے جلد چھٹکارا ہوگا، مظلوم پر ظلم کیے جانے سے چھٹکارا ہوگا، اور یقیناً ایک معاشرہ بہترین بنیاد کو پہنچے گا. سوسائٹی کو آپ مجھ سے زیادہ آبزرو کر رہے ہیں اور آپ مجھ سے بڑے وٹنس ہیں اور آپ زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کتنی قباحتیں ہیں، تو آپ ڈسکس کریں گے کہ جو ہے یہ جو جہیز ہے اس کی قباحت کو سوسائٹی سے کس طرح ختم کیا جائے کہ ایٹ دا سیم ٹائم ماحول بھی اچھا رہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے بانڈ کو اسٹیبلش بھی کر سکیں. پھر اس میں ایک اور چھوٹا سا سوال اٹھتا ہے جو میں نے اپنی استاد سے کیا، میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ اگر والدین کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی بچی کو جس کو وہ رخصت کر رہے ہیں وہ اگر تحفتاً کچھ چیزیں لے دیتے ہیں، ایسی صورتحال میں وہ جو تحفے وہ ان کو اس بچی کو لے کر دیں گے کیا وہ بھی جہیز کے زمرے میں آئیں گے؟ تو انہوں نے یہ چیز سمجھائی کہ نہیں، وہ چیزیں جہیز کے زمرے میں نہیں آئیں گی اس صورت میں کہ جب وہاں پر ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شو آف نہ ہو. جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، مثال کے طور پر میں اپنی استطاعت کے مطابق، میں اپنی والدین کی نہیں اپنی استطاعت کے مطابق کسی کو میں اسٹالر لے کر دیتی ہوں، تو میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میں دکھا کر پورے خاندان کو دکھاؤں بھائی یہ میں نے اسٹالر لے کر دیا ہے. تو لہٰذا تحفہ کبھی دکھایا نہیں جاتا. تو آپ اگر جہیز نہیں دے رہے اور آپ تحفہ دے رہے ہیں تو آپ کسی صورت دکھائیں گے نہیں. بیٹی کو اگر آپ زیور پہنا رہے ہیں تو آپ وہ زیور دکھائیں گے نہیں کسی کو، اس کی شو آف نہیں کریں گے کہ بھائی ہم نے پہنایا ہے. یہ اس کا حق تھا جو آپ اس کو تحفہ دے رہے ہیں. یہ آپ کو احسان نہیں کرے جو آپ دکھا کر سوسائٹی کو بتا رہے ہیں. اس کو نمائش نہیں کی جائے گی، اور اس کی جب نمائش نہیں ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ جہیز کے زمرے سے نکلنے لگے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر ہم عورتوں کو اپنے جو ہے، ہم عورتیں کو، ہم بہنوں کو، ہم نندوں کو، یہ جو ہم عورت کے روح میں ہم کتنے سارے رشتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، کتنے سارے رشتوں کے لیبل ہم تھامے ہوئے ہیں. ہم عورت بھی ہیں، ہم ماں بھی ہیں، ہم بیٹیاں بھی ہیں، ہم بہنیں بھی ہیں، ہم نندے بھی ہیں. تو ان تمام رشتوں کے تحت ہمیں اپنی برین واشنگ کرنی ہوگی کہ آنے والی عورت
کسی صورت ہم اس کو تانا نہیں دیں گے، ہم تنقید نہیں کریں گے، نہ ہم ڈیمانڈ کریں گے. ہر درجہ کوشش ہوگی کہ ہم کوئی چیز نہ دیں، ہم خود بنائیں ہم اس کا سامان. اور کیونکہ بچی والے تو اپنی بیٹی دے رہے ہیں آپ کو، اب آپ نے اس کو پروٹوکول دینا ہے، اس کو ویلکم کرنا ہے. تو یہ آئی ہوپ یہ اتنی ڈسکشن کافی ہے اس کے اندر. اور مزید اگر کوئی آپ اس کو شیئر کرنا چاہیں گے تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کو ڈسکس کریں گے اس پوری کلاس کے اینڈ پہ. تو آپ نے سوال ذہن میں رکھنا ہے. نو ڈاؤٹ میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ خود کہیں، پھر اگر مجھے وہاں سے نہ ملے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی کہ اس کرو کو اس عدلانت کو سوسائٹی سے کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ گھر جو ہے وہ خوشحال بنے. ٹھیک ہے، چلے جی آگے چلتے ہیں. اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی ہو، خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اب ایک اور حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس سے مراد ہے خودکشی. یعنی خودکشی جو ہے وہ اسلام نے حرام کر دی گئی، اسلام کو نے اس کو حرام کر دیا گیا. اور خودکشی کو کیوں حرام کیا گیا اس کے بارے میں بہت زیادہ سخت احادیث ہیں، بہت سخت وعیدیں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ کہ ہم، چونکہ یہ یوتھ کے اندر اس کا ریشو بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کو ان کی اویئرنیس پھیلانا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوہے کی کسی چیز سے خودکشی کرے گا وہ قیامت کے دن تک جہنم کی آگ میں لوہے ہی کی چیز سے خودکشی کرتا رہے گا. اور جو جان بوجھ کر مرنے کی نیت سے زہر کھائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں زہر کھاتا رہے گا. یہ بخاری اور مسلم کے روایت. یعنی چھری اور چاقو سے اپنے آپ کو ختم کر دینا، وہ جہنم میں اسی طرح اپنے آپ ختم کرتا رہے گا مگر اسے موت نہ آئے گی. پھر اسی طرح اس میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا وہ قیامت تک اپنے آپ کو اسی چیز سے ختم کرتا رہے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک شخص کو زخم لگے، اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، تمام خون بہہ گیا اور وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے فنا ہونے میں جلدی کی، میرے بندے نے فنا ہونے میں یعنی مرنے میں جلدی کی، اس لیے میں اس پر جنت کو حرام کرتا ہوں. تو لہٰذا اپنی جان کو موت سے پہلے ختم کرنا. ڈپریشن کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں، وہ ٹاپکس ہم تھوڑا نکل جائیں گے، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ کردار والدین کا ہوتا ہے، کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے اولاد اور والدین کا، جس کی وجہ سے اولاد مجبور ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ایسی صورتحال میں کیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر جنت حرام کر دی جاتی ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. اور جو شخص نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم کرے گا، یعنی جتنے ظلم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، شروع سے لے کر اینڈ تک، وراثت کا مال کھانا، ہڑپ کرنا، پھر اسی طرح جتنی میں نے آپ کو خرید و فروخت کے اندر قباحتوں کا ذکر کیا، کس طرح مال کو حرام طریقے سے لیا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے، پھر اسی طرح لوگوں کا حق مارنا، پھر اسی طرح پھر میں نے آپ کو اس کو کنکلوڈ کیا جہیز کا لینا اور ڈیمانڈ کرنا، پھر تانے اور اس گھر کو تباہ و برباد کرنا. یہ تمام وہ کام ہیں جو سرکشی اور ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اور ان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ نافرمانیاں اور یہ سرکشی اور یہ ظلم سے کرے گا تو یقین ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے. اور اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، اب بڑے گناہوں سے مراد ہے کبائر، کبیرہ گناہ. تو اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے. تو یہاں پر کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جب ایک آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے اور اس کے راستے میں اتنی اسسٹنس اور اتنی اس کو سہولت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں سے خود بخود بچاتا رہتا ہے اور اس کا جو نفس لوامہ ہے اس کو اسٹرانگ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ برائی سے بچنے لگتا ہے. تو لہٰذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم نے اپنے آپ کو کبائر سے بچانا ہے، اور ظلم اور زیادتی تو کبیرہ گناہوں کی سر فہرست ہے، یعنی اول لسٹ ہے. تو لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کبیرہ گناہوں کی نشانی ہی کیا ہے؟ گناہ تو بہت سارے ہیں، تو کبیرہ گناہوں کی نشانی کیا ہے؟ تو یہ چھوٹی سی نشانی ہے جو آپ اپنے پاس لکھ لیں تو اس سے آپ کو آسانی ہوگی. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کبیرہ گناہوں کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی سچے دل سے ان کی توبہ نہ کر لے اور یہ عہد نہ کر لے کہ وہ آئندہ کے بعد اس کو دوبارہ سے ریپیٹ نہ کرے گا. یہ کبیرہ گناہ کی ڈیفینیشن ہے. آپ
آپ کے کبیرہ جو گناہ ہیں، جو آدمی غلطی سے سرزد کر دیتا ہے، جب اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں میں کر چکا ہوں تو اسے ہر حال میں توبہ کرنی ہوگی، اور یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ آدمی ان کی معافی نہ طلب کرے۔ البتہ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے موقع اور اللہ تعالیٰ بہانوں کے ذریعے ان کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ وضو کے ذریعے جہاں جہاں تک پانی پہنچتا ہے ان اعضاء سے کیے ہوئے گناہ آدمی کے معاف ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تمام گناہوں کا بوجھ قدوں پر لاد دیا جاتا ہے، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ لاد کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ تمام صغیرہ گناہ تو ہمارے معاف ہوتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ، اور اگر یہ بھی نہ معاف ہوتے تو ہم میں سے کوئی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جی نہ رہا ہوتا۔ تو الحمدللہ صغیرہ گناہ اللہ کی رحمت سے ہمارے معاف ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں فکر کرنی ہے کبیرہ گناہوں کی، اور کیونکہ صغیرہ گناہوں تک کی زیادتی سے بچنا ہے، کیونکہ جب صغیرہ گناہ کی زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ بھی کبائر بن جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہوں کی زیادتی سے بچنا ہے، گناہ کی ریپیٹیشن سے بچنا ہے، اور سیکنڈلی کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اب کبیرہ گناہوں کی کیا وہ ڈیفینیشن اور کیا وہ نشانیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے ہاں یہ کبیرہ گناہ اور یہ مجھے کبھی نہیں کرنا، اور اگر میں نے کر لیا تو مجھے توبہ کرنی ہوگی۔ تو کبیرہ گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ گناہ، اب یہ آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں گے، ہر وہ گناہ کہ جس پر جہنم کی وعید ہو اور لعنت کا ذکر ہو، تو ایسی صورتحال میں وہ گناہ کیا ہے؟ وہ کبیرہ گناہ ہے، جس کے اندر آپ دیکھیں حقوق والدین کے حقوق ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ ان کے حقوق پر مارے جائیں گے، ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی کلمے کی موت نہیں مرتا، اور اللہ تعالیٰ کبھی اس کو دیکھے گا نہیں، نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس سے پاک کرے گا، ایسا شخص ملعون ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سودی کاروبار، اسی طرح جھوٹ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، پھر اسی طرح فحاشی کبیرہ گناہ ہے، پھر اسی طرح آپ دیکھیں اوریانی اور تنگ و تاریک لباس، اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی کہ ایسی عورت جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے تو وہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگی۔ اب یہ ملعون عمل ہے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کھدوانے والیوں پر اور اکھیڑنے والیوں پر۔ اب لعنت کا لفظ آ گیا نا، اکھیڑنا یعنی یہ آئی بروز کی جو پلکنگ ہم کرتے ہیں، تو لہٰذا اور کھدوانے میں ٹیٹوئنگ آ جاتی ہے، تو لہٰذا اب لعنت کا لفظ آ گیا ہے تو یہ لعنت کا لفظ کو کبیرہ کی کیٹیگری میں لے آتا ہے۔ ہر حال میں اس سے بچنا ہوگا، پاسٹ میں جو ہو گیا اس پر معافی، لیکن آگے اس پر کسی صورت پرسسٹنس نہیں اختیار کرنی، اور اپنے آپ کو راضی کرنا ہے کہ ہم اس سے بچ سکیں انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے اگر تم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے، اور مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر ایک اور بڑے کانسیپٹ کا ذکر آ رہا ہے، میں نے شروع میں آپ کو آؤٹ لائن دی تھی، اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بزرگی دی ہے۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس بیک گراؤنڈ میں یہ آیت نازل ہوئی، پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جہاد کے میں جو ہے مرد جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مرد جو ہیں وہ جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں اس فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں نہ، اور ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب انہوں نے کہا کہ مرد تو جہاد میں بھی جاتے ہیں، مردوں کو وراثت میں بھی ڈبل حصہ مل چکا ہے، پھر اسی طرح مرد جو شہادت بھی پاتے ہیں، تو ہم تو پیچھے رہ گئی، ہم تو محروم ہو گئیں۔ ایسی صورتحال میں پھر کیا ہوا کہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی کہ اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بزرگی دی ہے، اور مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ دنیاوی لحاظ سے ڈائیورسٹی ہے، ویریشن ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ کو مال زیادہ دیا، کچھ کو مال کم دیا، جن کو زیادہ دیا وہ ان کی عزت میں اضافے کے لیے نہیں دیا بلکہ وہ ان کے لیے آزمائش ہے کہ وہ کتنا زیادہ اپنے آپ کو ریزسٹ کرتا ہے، اور جن کو کم دیا وہ ان کو ذلیل نہیں کیا بلکہ وہ ان کی آزمائش ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رنگوں میں بھی ڈائیورسٹی پیدا کی، نسب میں بھی ڈائیورسٹی پیدا کی، زبانوں میں بھی ڈائیورسٹی پیدا کی۔ تو یہ ڈائیورسٹی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، لیکن انسان نے کیا کرنا ہے
انسان جب کسی انسان کو زیادتی میں دیکھتا ہے، چاہے وہ مال کی زیادتی ہے، چاہے وہ دولت کی زیادتی ہے، چاہے وہ نسب میں زیادتی یعنی اچھا نسب ہے، اس کا اچھا بیک گراؤنڈ ہے، یا چاہے وہ خوبصورتی میں زیادتی ہے، ایسی صورتحال میں وہ کسی صورت تمنا نہیں کرے گا. اب تمنا کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ آرزو کہ جس کو کرنے پر انسان کو، جس پر وہ آرزو کر رہا ہے اس کو وہ حاصل نہ ہو. یعنی کہ ایسی تمنا کرنا، ایسی چیز کرنا جس میں کاش کا لفظ آ جائے کہ کاش میں اتنی خوبصورت ہوتی، کاش میرا نسب اتنا اعلیٰ ہوتا، کاش میرا ویسا گھر ہوتا، میری ویسی گاڑی ہوتی. تو لہٰذا جو تمنا ہے اس کو منع کیا گیا ہے، اور انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمنا نہیں کرے گا، کیونکہ جو کاش ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. کاش کو کہنے سے منع کیا گیا ہے. اب جب انسان کیا کرتا ہے؟ تمنا کرتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس ایسا ہوتا، اور مجھے تو اللہ نے کم نسب دیا، کم مال دیا، کم اولاد دی، اس کے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں صرف. اب اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا، وہ اتنی خوش ہے، اس کا شوہر ایسا ہے، میرا تو ایسا ہے. یعنی جب ہم کمپیئر کرتے رہتے ہیں اپنی نعمتوں کو دوسری نعمتوں کے ساتھ، تو اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کاش کی جو ایبلٹی وہ پیدا ہونے جاتی ہے، اس کی زبان سے ہمیشہ کاش کے الفاظ نکلنے لگتے ہیں. اور اب کیا ہوتا ہے؟ اب آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. ساری چینجز آپ کو بظاہر وہ انسان وہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے دماغ کے اندر کرپشن آ رہی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اب آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ ہوس ہوگی، حرص پیدا ہوگی، حرص اور لالچ پیدا ہوتے ہوتے پھر حسد پیدا ہو جائے گی. اور حسد تو ایسی برائی ہے کہ جو نیکیوں کو اٹھا کر کھا جاتی ہے. اب حسد میں ضروری نہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ بہت بڑے اسٹیپ یعنی جادو میں نکل جائے گا. ایک جو انسان جب اسفل سافلین بن جاتے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر نکل جاتا ہے، تو وہ لوگ ہیں جو جادو کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک عام انسان جو میرے اور آپ جیسا انسان ہے، جو حوث کرتا ہے، حرص کرتا ہے، فلاں کو اتنا ملا، مجھے ایسا ملا، اس کی اولاد تو اتنے اچھے اسکول میں پڑھ رہی ہے، میری اولاد بیچاری یہاں پڑھ رہی ہے، نہیں کمپیئر کرتے رہیں دوسروں کی نعمتوں کے ساتھ. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک جیلسی اور ایک حسد پیدا ہونے لگتا ہے. اب یہ جیلسی اور حسد کی علامت کیا ہے کہ اس انسان کی پھر وہ کسی بھی بھلائی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. کیا ہوگا؟ جادو تو بہت بڑا لیول ہے نا، وہ تو آپ کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یہ میں آپ کو چھوٹے لیول پہ بتا رہی ہوں کہ وہ انسان کسی صورت اس کی بھلائی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جہاں بیٹھے گا اس کی تنقید اور تبصرے کرے گا، اس کے سامنا کرنا اس کو پسند نہیں ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو سٹارٹ کہاں سے ہوئی، اس کا انیشیٹو کون بنا، اس کا سورس کون بنا؟ یہ تمنا. تو لہٰذا تمنا سے منع کیا گیا ہے کہ کاش کا لفظ نہیں کہنا. جو اللہ نے دیا اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس پر راضی رہنا ہے، اس پر شکر ادا کرنا ہے. اب کیا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں کوئی ایسی کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. یہ ہمارے پروفٹس کے دوروں میں بھی ہوئی، یہ آج بھی ہیں اور یہ ہمیشہ چلتی رہیں گی. ہر وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اس قباحت سے بچا لیا وہ بچ گیا، اس نے اپنا دین بچا لیا. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا؟ بھائیوں نے حسد ہی تو کیا تھا، اور پھر اینڈ پہ کیا ہوا؟ خود ہی ذلیل و خوار ہوئے. حسد کرنے والا کبھی بھی عزت کو حاصل نہیں کر سکتا، نہ وہ زیادتی کو حاصل کر سکتا ہے، مگر کڑ کے جل کے جو ہے اس کے بعد وہ بھی ختم ہونے لگتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں حابیل اور قابیل میں بھی تو حسد ہی تو تھا، یا فلاں کی جو لڑکی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، میری کم خوبصورت ہے. ایسی صورتحال میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا. یہ یہودی جو قیامت تک ذلیل و خوار رہیں گے، انہوں نے کیوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا؟ یہ وہ حسد ہی تو تھا جس کی وجہ سے تسلیم نہیں کیا، اور اب قیامت تک ذلیل و خوار رہیں گے. اگر عیسائی ہوں گے تو وہ اسلام بھی قبول کر لیں گے، مگر یہ اسلام قبول نہیں کریں گے اس وقت بھی جب قیامت قریب ہوگی. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں. پھر اسی طرح سب سے بڑا کیریکٹر جس کو قرآن نے شروع میں بیان کر دیا کہ حسد نہیں کرنا، وہ ابلیس کا کیریکٹر. کہ ابلیس نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ کہ مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا، فلاں کو آپ نے مٹی سے بنایا، میں سجدہ کروں، اور پھر اس کے بعد حسد اور پھر انکار. تو لہٰذا یہ ابلیسی رویہ ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو دوسری نعمتوں کے ساتھ کمپیئر کرتا رہے. ہم یہی کہتے رہتے ہیں فلاں کی گورنمنٹ میں پرائیویٹ، فلاں کے بچے اتنے میرے اتنے، فلاں کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں میں یہاں پڑھ رہا ہوں، فلاں کا گھر اچھا میرا برا. بس کمپیئر کرتے کرتے جلتے کڑتے ہی ہماری زندگی گزر جاتی ہے، جو کہ پرپز آف لائف نہیں ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک شاندار آخرت بنانا. وہ تبھی بنے گی جب ہم ان تمام چیزوں سے فوکس کو ہٹا کر اس مقصد کی طرف اپنے فوکس کو رکھیں گے. تو لہٰذا اب کرنا کیا ہے ہم کس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ان انٹینشنلی بھی یہ چیز آ جاتی ہے. آپ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس بھی وہ ہو. تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا ہے. وہ راستہ میں آپ کے سامنے
آیت سے بھی رکھوں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ کسی کی اچھی چیز دیکھیں، چاہے وہ گھر ہے، وہ حسن ہے، وہ مال میں زیادتی ہے، آپ کی زبان سے ہر حال میں نکلنا چاہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جو اللہ چاہے اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا مگر جو اس کی قوت ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں لے سکتا مگر جو اس کی قوت ہے. تو یہ جو ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ ہر حال میں کہنے ہوں گے تاکہ ایک عاجزی کا رویہ ہمارے اندر پیدا ہو. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے فضل مانگنا، کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند آئی ہے تو آپ کہیں کہ یا اللہ آپ نے اس کو تو بہت اچھا دیا، یا اللہ مجھے بھی عطا فرمائے. اسی جگہ فضل مانگے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم دعائیں کریں، اور ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دعا مانگیں نیک بیوی کے لیے. اگر ایک مرد ہے تو وہ نیک بیوی کثرت سے مانگے، اور ایک عورت ہے تو وہ نیک شوہر کثرت سے مانگے، کشادہ مکان اور اچھی سواری. یہ 3 چیزیں مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے، اور یہی فضل میں آتا ہے. پھر اسی طرح ہم یہ بھی تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمیں جو ہے وہ ڈرنے والا دل عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما. تو یہ وہ فضل ہے. ہمیں اچھا گھر عطا فرما، ابھی میں نے آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، کشادہ مکان، ہمیں اچھی سواری عطا فرما، ہمیں عزت عطا فرما. تو فضل کانسٹنٹلی مانگتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے. اور کیا ہے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت کہنے سے یہ چیز حد تک کمی میں آ سکتی ہے. اور پھر آگے آ جائیے، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے. مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فضل کس طرح سے مانگنا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی آگے جو آیت ہے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، فیملی بلڈنگ کے اوپر وہ آیت ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ ہم اس کو نیکسٹ سیشن میں کریں، کیونکہ جو آج کا میں نے آپ کے لیے سوال چھوڑا ہے اس سوال پر آپ میں سے ہر ایک بات کریں. ٹھیک ہے. تو تاکہ بات یہ اس سے ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ایکسپیرینسز آ جائیں گے. دوسرا جو اس ٹاپک کو ایٹ لیسٹ ہم وائنڈ اپ کر کے اس ٹاپک کو اینڈ اپ کریں. ٹھیک ہے. تو سوال میں آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتی ہوں، کس طرح سے جہیز کی اس قباحت کو سوسائٹی سے ختم کیا جا سکتا ہے.